اب جو ذکر اذکار ہیں ان کے چند طریقے ہیں جو بزرگان دین سے مروی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کے حوالے سے بھی آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ میں ذکر کیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور یہ سب سے افضل کام ہے، تو اس کو اپنی عادت بنائیے۔ اور کلمہ طیبہ کے ذکر کے مختلف طریقے بزرگان دین نے بیان کیے ہیں، جس کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے الوظیفۃ الکریمہ میں آخر میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ایسے طریقے ہیں کہ جن کو لوگ مخفی رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن میں نے برادران طریقت کے نفع کے لیے ان کو عام کر دیا، ظاہر کر دیا۔ تو کلمہ طیبہ کا طریقہ ذکر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد اپنے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے سے اور اس کی برابر والی انگلی سے الٹے پاؤں کی ران میں سے ایک ران، جسے رگے کیماس کہتے ہیں، اس رگے کیماس کو اس طرح سے آپ کینچی ڈال کے پکڑ کے بیٹھ جائیں، تو اس سے یہ کہ آپ کو وسوسے وغیرہ جو ہے رک جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پہ رکھ دیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے آپ، اور اپنے سر کو جھکا کے اپنے الٹے گھٹنے پہ لے جائیں۔ الٹے گھٹنے پہ لے جانے کے بعد پھر یہاں سے آپ شروع کریں گے لا، اور سر کو گھماتے ہوئے سیدھے گھٹنے تک آئیں گے۔ جس طرح کہ پریکٹیکلی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، جیسے الٹے گھٹنے آپ سر لے کے آپ نے کہا، یہاں سے شروع کیا لا، سیدھے گھٹنے پہ لا کے لا پورا کیا آپ نے، اور اس میں نیت و نفی کی، اور پھر الہ کہیں گے تو سر اٹھائیں گے اور سیدھے کاندھے پہ لے کے آئیں گے، یعنی الہ۔ اور ہا جو ہوگا الہ کا، وہ گردن تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے کہیں ہا، یعنی کیا پروسیس ہوا، لا الہ۔ اب یہاں سے اللہ اپنے قلب پہ گرائیں گے، یہاں سے کہیں گے اللہ یا اللہ۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے کر کے بتاتا ہوں پریکٹیکلی طور پہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یوں آپ کریں، اور اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے عادت بنائیں، اور 100 مرتبہ جب ہو جائے تو اندازے کے ساتھ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر یہ کہ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب دل میں گرمی ہونا پیدا شروع ہو جائے تو پھر جو ہے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ تو یہ گرمی وہ گرمی ہوتی ہے کہ دل کے ارد گرد جو چربی جمی ہوتی ہے، جو شیطان کا مسکن ہوتا ہے، شیطان جس کے ذریعے وار کرتا ہے، اس چربی کو یہ پگھلانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور طریقہ میں کلمہ طیبہ کا آپ کو ذکر کر دوں کہ آپ جو ہے لا جو ہے اپنی ناف سے کھینچیں، اور الہ جو ہے دماغ تک لے کے آئیں گے۔ یہ آسان ہے اس کے مقابلے میں، تو اصل میں عمر کے حساب سے بعض لوگوں کی عمر ایسی نہیں ہوتی کہ جو اتنی زیادہ محنت کر سکے اس میں، بعض لوگ کم محنت کر سکتے ہیں عمر کے تقاضے کی وجہ سے، تو یہ ان کے لیے آسان ہے کہ سر جھکا کے ناف کی طرف توجہ کریں، اور تصور میں آپ لا جو ہے ناف سے کھینچ رہے ہیں، یعنی اور کھینچ کے الہ اپنے دماغ تک لے کے آ رہے ہیں، لا الہ۔ یہاں تک آپ ہا جو ہے تصور میں آپ کے دماغ کا جو درمیانی حصہ جسے الدماغ ہے، جس کو لطیفہ خفی الاخفاء کہتے ہیں، یہاں تک آپ لے کے آئیں گے، اور وہاں سے پھر اللہ کہہ کے اپنے قلب پہ گرا دیں گے، اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح سے آپ کریں گے، اور لا الہ الا اللہ کو پڑھنا پھر سانس نہیں توڑیں گے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن سانس توڑ دیتے، لیکن بزرگوں نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ ایک ہی سانس میں، اور پھر اس کی آپ مشق کرتے رہیں تنہائی میں بیٹھ کر، جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ اس کی تعداد بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں، یا آہستہ آہستہ کریں، ایک ساتھ نہیں ہو سکتا یہ، تو آہستہ آہستہ کریں، یہاں تک کہ امام علیہ سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، عظیم اللہ کے ولی ہیں، جو اپنے زمانے کے غوث ہیں، جن کی نگاہ کرم سے کتنے لوگ درجہ ولایت کو پہنچے ہیں، اور آج بھی علم و عمل کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں آپ کا سکہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے یہ طریقے بیان فرمائے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ تعداد 4-5 ہزار تک پہنچ جائے،
تو اس کے بعد پھر انسان پر جذب طاری ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر جذب کے بعد پھر اس کے لیے سارے کے سارے عقدے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے مقامات پھر اس پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تو میں نے کلمہ طیبہ کا ذکر بتایا، اور یہی سب سے افضل ہے